آج کی رات کی فضیلت یہ ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے۔ قرآن مجید کی یاد دلاتی ہے آج کی یہ خوبصورت رات۔ ہمیں قرآن مجید سے جڑنا ہے، قرآن مجید کو سمجھنا ہے، قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، قرآن مجید کی تعلیمات سے آگاہی حاصل کرنی ہے۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں۔ کمپیوٹر سیکھنے والے نوجوان، بایو فزکس کیمسٹری پڑھنے والے بچے، کوئی ان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اگر تھوڑی توجہ کریں گے تو انشاءاللہ قرآن مجید کو سمجھنے لگیں گے۔ اللہ کے فضل سے اردو میں تفاسیر ہیں، تراجم ہیں، ہمارے بزرگوں نے محنتیں کی۔ آپ تھوڑا وقت اس طرف لگائیں، تھوڑی توجہ کریں، قرآن مجید کی معنویت کے ساتھ اپنی طبیعت کو آپ جوڑیں، آپ تسلی محسوس کریں گے زندگی میں۔ اور قرآن مجید کے ہمارے ذمے حقوق ہیں، 5 حقوق عرض کرتا ہوں صرف۔ سب سے پہلا قرآن مجید کا حق ہے قرآن پاک پہ ایمان لایا جائے، اور ایمان ظاہر اور باطن سے لایا جائے کہ جو قرآن مجید فرماتا ہے حق اور سچ ہی فرماتے ہیں۔ اگر قرآن مجید نے سود کو حرام قرار دیا ہے تو بہرحال سود اس کا کوئی بھی نام رکھا جائے، اس کا نام منافع رکھ لیا جائے، اس کا نام کچھ رکھ لیا جائے، لیکن اگر قرآن مجید نے حرام کہا ہے تو بہرحال پھر وہ قرآن مجید پر ایمان لایا جائے پورے طور پر۔ جس چیز کو قرآن مجید نے غلط کہا ہے وہ بہرحال غلط ہے، دل و جان سے مان لی، اس پہ تعویلیں نہ کی جائیں، تشریحات نہ کی جائیں، جان چھڑانے کے لیے بہانے بازی نہ کی جائے۔ دوسرا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ قرآن مجید کو سیکھا جائے، اس کی تلاوت کو سیکھا جائے، اس کے تلفظ کو سیکھا جائے، اس کے مفاہیم سے آگاہی حاصل کی جائے۔ یہ حق ہے قرآن پاک کا۔ آج کل نا 2 4 5 10 لفظ جو آدمی انگلش کے بول لیتا ہے لوگ کہتے ہیں پڑھا لکھا ہے، حالانکہ انگلش علم کا نام نہیں، زبان ہے۔ زبان اور ہوتی ہے اور علم، اردو ایک زبان ہے۔ مجھے بتائیے اردو صرف جس کو اردو بولنی آتی ہو عالم ہے تو اردو تو بول رہا ہے، وہ ایک زبان ہے۔ زبان اور چیز ہوتی ہے، علم ہاں اگر آپ زبان کے علوم سے آگاہ ہیں، اس کی آپ گرامر دیکھتے ہیں تو وہ بھی علم کا ایک حصہ ہے، لیکن علم تو اور چیز کا نام ہے۔ علم تو جاننے کو کہتے ہیں، آپ جاننے لگ جائیں، پہچاننے لگ جائیں، سمجھنے لگ جائیں چیزوں کو تو آپ عالم ہیں۔ تو قرآن مجید کو سمجھیں، اس پر غور کریں۔ جگہ جگہ قرآن مجید کہتا ہے اس پر تدبر کرو، اس پر تفکر کرو، اس پر غور کرو، اس کو سمجھو۔ قرآن مجید کے ساتھ اپنی وابستگی کو پیدا کریں، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ایک رکوع قرآن مجید کا اگر روزانہ آپ ترجمے سے دیکھیں تو جہاں کوئی سوال کھڑا ہو آپ کسی عالم سے دریافت کر لیں، جو بات سمجھ میں نہ آئے کسی سے پوچھ لیں، اور میرا خیال ہے اگر آپ پوچھنا شروع کریں گے نا انشاءاللہ تعالی تو ہو سکتا ہے کچھ علماء بھی تیاری شروع کر دیں، صبح کے درس میں تلاوت قرآن مجید اور اس کا ترجمہ شروع ہو جائے۔ تیسرا قرآن مجید کا حق یہ ہے ہمارے ذمے کہ جب ہم اس پر ایمان لیں، اس کو سیکھ لیں تو پھر اس پر عمل کریں۔ صحابہ عمل کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب بھی کوئی نئی آیت آتی صحابہ ایک دوسرے سے پوچھتے آج کون سی آیت آئی، اور اس پر عمل کرتے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن عمر آ کے حاضر بارگاہ ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے گھوڑا اپنے مال میں سب سے پیارا ہے، لہٰذا یہ قبول کر لیں اللہ کی راہ میں دینا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے فوراً کہا جو بہترین اونٹ ہے نا سواری کے لیے وہ دینا اللہ کے راستے میں، سب سے بہترین۔ تو آپ شام کو گھر آئے تو جو سب سے اعلیٰ اونٹ تھا وہ گھوم رہا تھا، تو آپ فرمانے لگے میں نے تم سے کہا تھا سب سے اعلیٰ اونٹ اللہ کی راہ میں دے دینا۔ عرض کی حضور یہ تو آپ کی سواری کے لیے ہے نا،
اس کے بعد جو سب سے اعلیٰ تھا دوسرے نمبر پر میں نے راہ خدا دے دیا، تو حضرت ابو ذر غفاری فرمانے لگے میں نے سواری کے لیے ہی تو کہا تھا راہ خدا میں دینا ہے، یہ تمہیں دینا چاہیے تھا جو سب سے بہتر تھا، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں یہ قیامت کے دن میری سواری بن جائے۔ قرآن مجید آیا ہے بہترین چیز خرچ کرو، تو انہوں نے بہترین خرچ کرنا شروع کر دی، وہ عمل کرتے۔ ہم نے قرآن مجید رکھا ہوا ہے معاذ اللہ قبروں پر پڑھنے کے لیے، ختموں پر پڑھنے کے لیے، اصالِ ثواب کی مجلسوں میں پڑھو 25 قرآن مجید، 150 قرآن مجید، 2000 قرآن، یہ جس نے 2000 بار قرآن مجید اکٹھا کیا ہے اس سے پوچھو اس نے ایک آیت کا بھی ترجمہ کیا ہے؟ مجھ سے ناراض نہ ہونا، میں اصالِ ثواب کا قائل ہوں، خود ختم دلاتا ہوں، پر دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ قرآن مجید صرف ختم پڑھنے کے لیے آیا ہے؟ کوئی مر جائے گا تو قرآن مجید کی تلاوت ہوگی، زندے کیوں نہیں پڑھتے؟ قبروں پر قرآن مجید پڑھنے والی قوم بتائے کچہریوں میں قرآن کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ اسمبلیوں میں کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ قبروں پر ٹینٹ لگا کے اور کناتے لگا کے 4 حافظ بٹھانے والوں بتاؤ، جب تجارتیں کرتے ہو تب قرآن مجید کیوں نہیں پڑھتے کہ ہم قرآن مجید کے مطابق کاروبار کریں گے؟ یہ قبروں پہ پڑھنے کے لیے آیا ہے، میتوں پر پڑھنے کے لیے فقط آیا ہے۔ میں انکار نہیں کرتا اصالِ ثواب کا، پر سوال کھڑا کرتا ہوں، کئی دفعہ پریشان ہو جاتا ہوں، صرف اور صرف تب تمہیں یاد آتا ہے جب کوئی دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ جانے والوں پر قرآن مجید پڑھتے ہو، انشاءاللہ اللہ اس کی برکت سے ان کی بخشش کرے گا، لیکن زندگی میں بھی قرآن پڑھ کے دیکھو، زندگی میں پڑھو گے تو زندگی بھی اعلیٰ ہو جائے گی، قبر بھی اعلیٰ ہو جائے گی، محشر کے میدان میں بھی اللہ رحمت کا نزول فرمائے گا۔ تو قرآن مجید کا حق ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ اور چوتھا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ خدمت قرآن میں اپنا حصہ شامل کیا جائے، قرآن مجید چھپنے میں، قرآن مجید کی اشاعت میں، قرآن مجید کی تبلیغ میں، قرآن مجید کی تفاسیر میں، قرآن مجید کسی کو دینے میں، اس میں اپنا حصہ، یعنی جہاں بھی قرآن مجید کی کوئی خدمت ہو رہی ہو وہاں اپنے حصے کی ڈیوٹی کی جائے۔ اور پانچواں حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ ہم آنے والی نسل کو قرآن مجید کی تعلیمات منتقل کریں۔ سچ بتانا، دل پہ ہاتھ رکھ کے، شریعت تو کہتی ہے نا کہ جب تو دنیا سے جائے تو تیرا بیٹا تیرا جنازہ پڑھائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنا مرضی بڑا مولوی بھی لائے گا نا تو جنازہ پڑھانے کے لیے، لیکن جس ذوق اور درد سے تیرے جانے کے بعد تیرا بیٹا دعا مانگے گا دوسرا کوئی نہیں مانگ سکتا۔ سچ بتا، دل تو کرتا ہے نا کہ پتر پڑھائے اور وہ کھڑا ہو اور وہ دعائیں مانگے، دل بھی کرتا ہے، شوق بھی پیدا ہوتا ہے، چاہت بھی ہے، پر اسے یہاں کھڑا کرنے کے لیے کوئی محنت بھی کی ہے کہ نہیں، کوئی توجہ بھی۔ میں نہیں مانتا آپ مجھے کہیں کہ وہ قاری صاحب لوگ آئے تھے انہوں نے محنت ہی نہیں کرائی، نہیں، میں نہیں مانتا آپ کی بات، میں نہیں مانتا۔ میں اس بوڑھے باپ کو بھی جانتا ہوں جو بچے کو پڑھانے کے لیے جاتے تھے تو وہ ساتھ جا کے قاری صاحب کے پاس خود ساتھ بیٹھ جاتے تھے، ساتھ بیٹھتے تھے، کہتے تھے اس کو پڑھائیں، جہاں یہ الجھے گا یا تیاری نہیں کرے گا میں اس کو ڈانٹوں گا۔ کتنے کتنے گھنٹے وہ بوڑھے آدمی ساتھ بیٹھتے تھے کہ میرا بچہ قرآن مجید سیکھ جائے۔ بتائیں کتنی محنت کی ہے آنے والی نسل کو قرآن مجید کی تعلیمات منتقل کرانے کے۔ تو مہربانی کریں، بس کریں، اب بڑی تقریریں، بڑے سٹیٹس، بڑی نصیحتیں، بڑے جناب جلوے، بڑی باتیں ہو گئی، نشستن گفتن برخاستن، بڑا کچھ ہو گیا۔ اب کچھ عملی زندگی کی طرف بھی آئیں، اب کوئی کام کریں۔ تو یہ 5 باتیں قرآن مجید کے حقوق کے تعلق سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔